کی دور و نزدیک سے سننے والے تمام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیع الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروف سے پیشتر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری امداد صاحب کے بڑے بھائی کے نکاح کے موقع پر آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے، اور اس بزم کے سجانے کا مقصد ذکر خیر ہے۔ ذکر خیر جو پچھلے 2.5 گھنٹوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ابھی جو گفتگو ہوگی یہ بھی ذکر خیر ہے۔ خیر مانے بھلائی اور ذکر مانے چرچا، بھلائی کا چرچا، بھلائی کی باتیں۔ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی، محمد کے گھر کی بات کرو، نبی کے حسن کو دیکھے گا لہر کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے دربار کی بات۔ غلام حسین باسط صاحب موجود ہیں، سب کو 20 کا نوٹ دے رہے تھے اتنی دیر سے، ماشاء اللہ۔ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے یہاں پر ایک توغرا لگا ہوا ہے، یہ کس کا توغرا ہے؟ یہ روضہ جو روضہ شریف جو یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ مکے کا ہے کہ مدینے کا؟ دور سے دیکھ لیا ہوگا۔ جو زیادہ روزے ہیں وہ کس کے ہیں؟ امام حسین۔ زیادہ جو روزے ہیں وہ امام حسین کے ہیں، اور کچھ نام نہاد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بریلوی ہیں وہ امام حسین یا اہل بیت یا پنجتن پاک کی بات نہیں کرتے، وہ تو بس اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلے میں علی کا پہن لیتے ہیں، ایک ٹوپی پہن لیتے ہیں، اس میں علی لکھا رہتا ہے، تو علی لکھی ہوئی، علی کا نام لکھا ہوا جس ٹوپی میں ہو، ایسی ٹوپی پہننے سے کوئی علی والا نہیں ہو جاتا۔ اپنے گلے میں علی کا نام، علی کا لاکٹ ناجائز دھاتو کا پہن کر کوئی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والا صحیح معنوں میں وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے منہج سے علی کو مانے۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر اب تک میری نظر میں کوئی ایسی شاعری اس کے مقابلے میں نہیں گزری
جو اعلیٰ حضرت نے رقم فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، اس میں حضرت علی بھی ہیں، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں. صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہیں جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر تعریف ہی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر والے. اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر والے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں. اور پھر فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ یہ سب کو لے لیا سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش سارے صحابہ آ گئے کہ جان و دل تیرے قدم پر والے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. یار مطلب صحابی، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق یعنی ابو بکر صدیق، عدل یعنی عمر فاروق، کرم یعنی حضرت عثمان ذو النورین، اور ہمت یعنی حضرت علی مرتضی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. دیکھیے چاروں کا بھی ذکر ہو گیا اور ساروں کا بھی ذکر ہو گیا. چاروں کا بھی ذکر اور ساروں کا بھی ذکر. لیکن ابھی بھی اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں رکتا ہے. اب ایک ایسی ذات ہے، اب ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم اور آپ علی مرتضی کے نام سے جانتے ہیں. اب ان کو بالکل الگ، بالکل تنہا اب ان کے لیے شاعری ارشاد فرماتے ہیں. اب ان کے لیے شاعری ارشاد فرماتے ہیں. پہلے فرمایا کہ جانو دل تیرے قدم پر والے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور پھر فرماتے ہیں یہ وہی شعر ہے علی کی تعریف میں میری نظر میں ایسا کوئی شعر نہیں گزرا. اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھک جاتے ہیں تلواروں کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. بہر تسلیم علی یعنی علی کو سلامی دینے کے لیے، بہر مانے کے لیے اور تسلیم مانے سلام کرنا. بہرے تسلیم علی میدان میں یعنی میدان جنگ میں، وہ کوئی سا بھی میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے تبوک کا میدان ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، کوئی سا بھی میدان جنگ ہو، میرے اعلیٰ حضرت محبت علی میں وابستہ ہو کر فدا ہو کر فرماتے ہیں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھک جاتے ہیں تلواروں کے. جانداروں کے سر جھکائیں یہ بڑی بات نہیں ہے. جن کے اندر جان ہے ان جانداروں کے سر جھک جائیں یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ تلوار جس میں کوئی جان نہیں ہے وہ علی کو سلام کرنے کے لیے جھکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لے آؤ ایسی محبت علی سے، لے آؤ تمہارے شعروں کی سلاست، تمہارے شعروں کے قافیے اور ردیف کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. لیکن دیکھو یہ شاعری، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مطلب اس قدر بغض ہے، اس قدر بغض ہے کہ بریلی بولے اس میں شریف نہیں لگا پایا. جبکہ ان کو احسان ماننا چاہیے کہ اگر وہ بریلی شریف جس کو یہ بریلی صرف کہتے ہیں، انہیں احسان ماننا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں تھے۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور اعلی حضرت۔ جو اہل بیت کی سچی محبت کرتا ہے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کا شہر بریلی سے بریلی شریف ہو جاتا ہے۔ تم کیسی علی سے محبت کرتے ہو کہ تم جس شہر میں رہتے ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے، تم جس محلے میں رہتے ہو اس محلے کا تک چرچا نہیں ہوتی۔ ان کے نام سے تو پوری سنیت آج پہچانی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ علی کی محبت جیسی ہونا چاہیے ویسی محبت۔ علی نے جو سرکل دیا کہ اے احمد رضا یہ سرکل ہے شریعت کا، یہ سرکل ہے دین کا، اس سرکل سے آگے نہیں ہونا۔ اللہ کی حدود علی نے محبت علی کی وجہ سے امام احمد رضا کو بتا دیا اے علی حدود سے آگے نہیں، احکام سے آگے نہیں، قانون سے آگے نہیں، جتنی حد ہے اسی حد میں رہنا۔ تو اب بریلی شریف والے نے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ اے اہل سنت و جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی محبت میں سرشار ہو کر مجھے حضرت علی نے بتایا کہ ایک انگوٹھی پہننا ہے، 4.5 ماشا سے کم کی پہننا ہے، ایک نگ والی پہننا ہے۔ یہ علی کی محبت حضرت امام احمد رضا کو تعلیم دے رہی ہے۔ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے فتاوی رضویہ میں آپ نے رقم فرما دیا، ایک انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشا سے کم کی، اس میں ایک ہی نگ ہونا چاہیے، 2 4 یا 9 10 نگ نہیں ہونا چاہیے، یہ فرما دیا۔ یہ مسئلہ حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں نقل کر دیا۔ اب علی کی محبت کے مزاج کے موافق امام احمد رضا نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، تو آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کا نام ہو رہا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ محبت علی میں سچا امام احمد رضا ہے۔ یہ نام نہاد مولائی ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ نام نہاد مولائی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سچے مولائی امام احمد رضا ہے، سچے علی کے وفادار امام احمد رضا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا زیادہ چرچا اور امام جعفر صادق کا زیادہ چرچا، امام زین العابدین کا زیادہ چرچا۔ یہ بتائیے آپ کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، بتائیے کیا اعلیٰ حضرت امام جعفر صادق سے افضل ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہتی کیا اعلیٰ حضرت حضور سرکار سیدنا بدی الدین قطب مدار سے افضل ہے، کوئی سنی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس کے بعد اعلیٰ حضرت بدی الدین قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن چرچا ان کا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ امام احمد رضا خان حضور سرکار بدی الدین قطب مدار کے سچے غلام ہیں۔ تم سچے غلام بن جاؤ، تمہارے بھی پیر صاحب کا چرچا ہونے لگے، تمہارے بھی بہت سارے پیر ہیں، سچے غلام بن تو جاؤ، تمہارے بھی پیر صاحب کا چرچا ہو جائے گا۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول ہم سب سنیوں کے سروں کے تاج ہے۔ ہر کوئی بھی عام سے عام صحابی، کوئی عام صحابی، حضرت ابو بکر نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں، جو سب سے عام صحابی ہے، 1,24,000 صحابہ کرام میں سب سے عام صحابی، ہر ولی، غوث، قطب، قلندر، مجدد سے افضل ہے۔ شک ہے سنت و جماعت کرتی ہے، شک چاروں خلفاء تمام صحابہ میں افضل ہے۔
اور حضرت علی امیر معاویہ سے افضل ہے، امیر معاویہ سے افضل ہے، لیکن نفس صحابیت میں سب کے سب ایک ہیں۔ یہ بتائیے آپ انسان ہو کہ نہیں؟ مودی انسان ہے کہ نہیں؟ سمجھ، کمل ناتھ انسان ہے کہ نہیں؟ غلام حسین پارسد صاحب انسان ہے کہ نہیں؟ قاری امداد صاحب انسان ہے کہ نہیں؟ میں انسان ہوں کہ نہیں؟ ہم سب کے سب نفس انسانیت میں، انسان ہونے میں سب ایک ہے، انسان ہونے میں سب ایک ہے۔ اب آگے کی کارروائی ہوتی ہے کہ فضیلت سب کی جدا جدا ہے، سمجھ رہے؟ غلام حسین پارسد صاحب مومن ہیں تو ظاہر سی بات ہے مودی سے بہتر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 1,24,000 صحابہ کرام نفس صحابیت میں ایک ہے، صحابہ ہونے میں ایک ہے، لیکن فضیلت میں سب کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ اور ہمیں امیر معاویہ کو بھی صحابی مانتے ہیں، ہم امیر معاویہ کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور جب وہ صحابی ہے تو اب حضرت علی کا، حضرت امیر معاویہ کا کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا، کیسی لڑائی ہوئی، کیسی باتیں ہوئی، کیا معاملہ تھا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ بتائیے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کی ذات کی طرح جس طریقے سے اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے پیدا ہونے سے پہلے، عمر کے پیدا ہونے سے پہلے، عثمان کے پیدا ہونے سے پہلے، علی کے پیدا ہونے سے پہلے، امیر معاویہ کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے کے سارے صحابہ کرام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، ان کے درمیان کسی معاملے میں رنجش ہوگی، کسی معاملے میں اجتہادی غلطیاں ہوگی، حضرت علی حق پر ہوں گے، حضرت امیر معاویہ کچھ کمی بیشی میں ہوں گے۔ یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیم علم تھا، پہلے سے معلوم تھا۔ اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے کے سارے صحابہ سے راضی ہے، اور سارے کے سارے صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ ان دونوں کے معاملے کی وجہ سے حکم بدلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت امیر معاویہ بھی رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت علی بھی رضی اللہ عنہ ہے، دونوں سے اللہ راضی ہے اور دونوں اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا کہ میرے صحابی میں سارے صحابہ سے میں راضی ہوں، لیکن وہ فلاں صحابی جس نے فلاں وقت غلط مسئلہ بتا دیا تھا وہ اس سے میں راضی نہیں، فلاں صحابی جس سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا میں اس سے راضی نہیں، فلاں صحابی جس نے زمانہ کفر میں میرے ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا میں اس سے راضی نہیں۔ ایسا کوئی بھی بیان قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صاف لکھ دیا، قرآن میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابی سے راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا زندگی میں، اس سے کوئی لینا دینا۔ حالت ایمان میں اپنی ظاہری آنکھوں سے میرے محبوب کو دیکھ لیا، حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے پردہ کیا، وہ میرے محبوب کا صحابی ہے، اب اس نے جو کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ وعظمت اہل بیت۔ اسی بہانے صحابی رسول کی تاریخ معلوم ہو گئی، صحابہ اسے کہتے ہیں حالت ایمان میں اپنی نگاہوں سے، ظاہری نگاہوں سے جس نے حضور کا دیدار کر لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ پردہ کر لیا تو وہ کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ اگر حالت ایمان میں ماتھے کی نگاہوں سے ظاہری طور پر حضور کو دیکھ لیا لیکن ایمان پر موت نہیں ہوئی تو وہ صحابی نہیں ہے۔ سمجھنا بات کو، کفر کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا، پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لایا، سمجھ آیا؟
حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لایا، تو ایسی صورت میں بھی وہ ایمان والا وہ صحابی کے درجے میں نہیں پہنچے گا۔ حالت ایمان میں دیدار شرط ہے اور حالت ایمان ہی میں انتقال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قاری شکیل صاحب خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیں، آمین بول لیجیے، اگر خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیں تو ان کو صحابی نہیں بولا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خواب میں دیدار ہے، ظاہری آنکھوں سے جو دیدار کرے گا وہ صحابی ہوگا۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ ملت اسلامیہ ابھی تو میں نے تدریس شروع نہیں کی، کیا یہ امام جعفر صادق کے نام پر انہوں نے پرچہ چھپوا دیا چھوٹے چھوٹے سے، تو میں نے یہ گفتگو یہ کر دی، یہ بالکل مزاج نہیں تھا، نہ میں نے اس طرف مجھے بولنا تھا۔ ایک مرتبہ جھوم کر گوگے پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 20 منٹ ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، 2.5 گھنٹہ نعت سنی ہے، سمجھ لینا۔ اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب حضرت کا نام، حضرت کا اعلان ہو گیا ہے، اب پھر سے جو ہے یہ قاری صاحب کو، قاری سلطان صاحب کو پھر سے کیوں بلوا دیا گیا؟ اب ان کی چھوٹی داڑھی پر نہ جائیں، انہوں نے نیت کر لی ہے ایک مشت داڑھی رکھنے کی، سبحان اللہ بولے۔ آپ ان کی ایک مشت سے کم داڑھی پر نہ جائیں، انہوں نے نیت کر لی ہے کہ اپنی داڑھی شکیل ماسٹر سے لمبی کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ایک مشت داڑھی کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، سمجھ رہے؟ اور جو توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کو وہ مرتبہ اور وہ مقام مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو داڑھی چھوٹی رکھنے کا جو گناہ کیا تھا، پہلے تو بالکل صاف تھے، اب انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ، اور ایک مشت رکھیں گے۔ اور میں نے ان کو قاری صاحب کہا، قاری صاحب اس لیے کہا کیونکہ وہ قاری عمران صاحب خطیب و امام مکہ مسجد سے قرات کا کورس بھی پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں نے ان کو قاری صاحب کہا۔ ہم لوگوں کی دنیا میں کورس شروع ہو جاتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملنے سے پہلے وہ والی اپادھی سے اس کو پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ اس کام میں جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھی نیت سے ہر کام اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ خود حدیث پاک ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عمل بھلے ہی کمزور ہو، عمل بھلے ہی کمزور ہو، لیکن اگر نیت مضبوط ہے تو عمل کے کمزور ہونے کا اس سے کوئی نقصان نہیں پڑے گا۔ تو نیت مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاں نے زندگانی میں یہ ہے مردوں کی عزیزان ملت اسلامیہ، جب نکاح ہوتا ہے، اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب سادگی سے نکاح ہوتا ہے، سمجھ رہے، اس کو بولتے ہیں نکاح ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آواز آئی ہوگی اس طرح کی۔ جب سادگی سے نکاح ہوتا ہے، سادگی سے شادی ہوتی تو بولتے ہیں نکاح پڑھا لیا ہوگا، اور جب پورے 4000 لوگوں کو بلوا کے جب شادی ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ یہ شادی ہے۔ تو دیکھیے، شادی میں بولوں تو بھی نکاح ہے، نکاح میں بولوں تو بھی شادی ہے۔ شادی اور نکاح ایک ہی چیز ہے۔ شاد فارسی کا لفظ ہے، شاد کا معنی ہوتا ہے خوش، اور شادی کا معنی ہے خوش والا۔ شاد مانے خوشی اور شادی مانے خوشی والا۔ جبل پور مانے جہاں پر بیٹھے ہیں، اور جبل پوری مانے جبل پور۔ آپ لوگ بھی بولیے، 2.5 گھنٹہ آپ نے 10 کے 20 کے اور 50 کی نوٹ دیے ہیں، کم سے کم ہمیں سبحان اللہ تو ہمارے لیے بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے آپ یہ مسئلہ سمجھیے آپ، شاد مانے خوشی اور شادی مانے خوشی والا۔ چونکہ نکاح ایک خوشی ہے، نکاح ایک خوشی ہے، تو اس کو چونکہ پہلے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان فارسی تھی، تو یہ شادی کا لفظ اسی فارسی سے، اردو زبان ہماری یہ بہت ساری زبانوں کا معجون ہے، بہت ساری زبانوں کا معجون ہے۔
مصرا ہے، مکسچر ہے، چوڑا کھاتے ہیں آپ، چوڑا اس میں تھوڑی تھوڑی سی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اس لیے اس کو بولتے ہیں چوڑا، مکسچر۔ ویسی اردو زبان ہے، اس میں فارسی کے بھی لفظ ملیں گے، ہندی کے لفظ بھی ملیں گے، عربی کے لفظ بھی ملیں گے، تو نکاح بھی شادی ہے، شادی بھی نکاح۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خوشی کا موقع ہر گھر میں، یہ خوشی کا موقع عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جیسے فیضل بھائی ہے، فیضل بھائی کی شادی ہو گئی تھی، فیضل بھائی ماشاءاللہ لگتے نہیں کہ شادی ہو گئی، آج بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، تو اب یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر الحمدللہ بولتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ پورا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے میں، یہ خطبہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، یہ خطبہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ قاضی اسٹیج میں جب نکاح پڑھاتا ہے، دلہا چہرہ پہن کے بیٹھا رہتا ہے، تو قاضی کھڑے ہو کے بولتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی، جس نے یہ خوشی کا وقت دیکھا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آج خوشی کے شادیانے، فرحت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ آج بڑی ہی خوشی کا موقع ہے، تمام تعریف اللہ کی۔ قاضی یہ درس دیتا ہے کہ اے دولہے کے ماں باپ، اے دولہے کے دوست و احباب، الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ کو سنو اور الحمدللہ کو دل میں بولو، تمام تعریف اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی میں شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ قرآن فرماتا ہے قرآن میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا۔ اس کا معنی ہے تم شکریہ ادا کرو میں اور دیتا جاؤں گا۔ تو قاضی سب سے پہلے بولتا ہے الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد قاضی کہتا ہے نستعین، ہم تجھی سے مدد کرتے ہیں۔ مشکل مرحلہ ہے، بڑا ٹینشن ہے، شادی ہو رہی ہے، ذمہ داری آئے گی، مشکل مرحلہ ہے۔ نستعینہ، قاضی بولتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے مشکل مرحلہ ہے، ماں باپ بھی ٹینشن میں ہے، اور جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے، رب سے مدد مانگ رہا ہے۔ اے اللہ نستعینہ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، میری شادی کا آغاز بھی خیر کے ساتھ ہو، میری شادی کا انجام بھی خیر کے ساتھ۔ نستعینہ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ونستغفرہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ ایسا کون سا وقت ہے جو معافی مانگی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رب نے اتنی نعمتیں دی، رب نے یہ شادی کا موقع عطا کیا، اور بھی وہ بے شمار نعمتیں دی۔ اب معافی مانگنے کا وقت یہ کیسے ہے؟ تو مسلمانوں غور کرو، قاضی یہ پیغام دیتا ہے نستغفرہ، ہم اے اللہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ کس بات کی معافی چاہتے ہیں؟ کہ اتنی نعمتیں ملی لیکن ہم نے تجھے پھر بھی ناراض کیا، راستے پر ہم چھوڑ کر، گھر میں گانے بازے کر کے، گھر میں ناچ کود کر کے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے کھیلی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے بے حیائی اور بے پردگی کی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم غور کریں کہ قاضی یہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ شادی میں کیا ہوتا ہے، رب کو ناراض کیا جاتا ہے، جس نے نعمت دی اسی کو ناراض کیا جاتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اگر دولہا بن جائے تو اب وہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیونکہ دولہا بن گیا ہے،
बुआ चच्ची खाला भाभी ने पैरों में लगा दी है मेहंदी का बहुत मोटा मोटा लेप, खोल दिया है। अब वो एक कुर्सी में बैठा हुआ है, राजू टेंट हाउस वाले की कुर्सी घर में है, घर में तो कुर्सी है नहीं, राजू टेंट हाउस की कुर्सी ले आई बैठाने के लिए। अब उस कुर्सी में बैठ गए और बैठने के बाद अब उस मेहंदी लगा हुआ पैर दूल्हे ने दूसरी कुर्सी में रख दिया। क्या हो रहा है? पैर सूख रहा है, मेहंदी सूख रही है। क्यों? क्योंकि जो ये दूल्हा है ये दुल्हन टाइप का दूल्हा है, ये पैर सुखा रहा है। नस्तगफिर, काजी कहता है अल्लाह में माफ कर दे। वो 5 वक्त का नमाजी दूल्हा, उसकी फूफी, उसकी चच्ची, उसकी भाभी, उसके और भी दूसरे रिश्तेदार ने इतना मजबूर कर दिया कि मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ। उसने मेहंदी लगा लिया। अब ज़ोहर का वक्त है, जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त जा रहा है, इशा का वक्त जा रहा है। कभी वो हाथ की मेहंदी सुखा रहा है, कभी वो पैर की मेहंदी सुखा रहा है। 15 बाल सफेद हो गए हैं तो सर की मेहंदी सुखा रहा है। 5 वक्ता नमाजी है लेकिन शादी की नेमत उसे मिल रब तबारक व तआला दे रहा है, लेकिन अब ऐसे वक्त में वो रब को नाराज कर रहा है, रब की नाराजगी मोल ले रहा है और मेहंदी सुखाने के चक्कर में नमाज छोड़ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और दुल्हन भी कम नहीं है। जिस तरीके से दूल्हा अपने पैर की मेहंदी का लेप सुखाने में नमाज को तर्क कर रहा है, दुल्हन भी अपने चेहरे का मेकअप न छूट जाए, वुजू नहीं बना सकती, वुजू बनाएगी तो राज फाश हो जाएगा, राज फाश हो जाएगा। मेरे अंदर कितना हुस्न है, मेरे अंदर कितना जमाल है, दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसके रिश्तेदार, उसकी बुआ, उसके खाला, उसके दूसरे रिश्तेदार, उसकी सहेलियां उसे कहती हैं तुम कल तो नमाज पढ़ी थी, तुम परसों भी नमाज पढ़ लेना, लेकिन खबरदार आज तुम नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर तुमने आज नमाज पढ़ी तो सारा का सारा भेद खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। उसे वज़ू बनाने नहीं दिया जाता। मुसलमानों का भी कहता है नस्तगफिरुहु, हम उस गलती से जो गलती हम कर आए हैं, जो कर बैठी हैं, जो कर हम बैठे हैं, ऐ अल्लाह हम उससे माफी मांगते हैं, तू हमें माफ कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेकअप न छूट जाए। मुसलमानों नमाज छोड़ रहे हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि दूल्हा ने नमाज छोड़ा, दुल्हन ने नमाज छोड़ी। कई ऐसे हैं जो शादी अटेंड करने वाले हैं, शादी में शामिल होने वाले हैं, बारात में जाने वाले हैं। शामिल होने और बारात में जाने की वजह से वो 5 वक्त नमाजी भी, उनकी भी नमाज छूट जाती है। सही मास्टर साहब गलत बोल रहा हूँ तो अभी बताइए, उनकी भी छूट जाती है। वो अपने टेलर की दुकान में कटिंग कर रहे हैं, लेकिन अजान हुई और उन्होंने नमाज के लिए अपने पूरे कपड़े कैची छोड़ दी और चले गए इमामते काली बरकतुल्लाह के इमामत के पीछे उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए सारा काम छोड़ दिया। लेकिन जब उनके भी घर की बारात जब कहीं बंबई, दिल्ली, आगरा और बनारस चली जाए, वाराणसी चली जाए, तो वो भी सोचते हैं कि अब शादी है, एक आध दो टाइम की तो अब छूटना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मुसलमानों जरा बताओ, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, नमाज किसी भी कीमत में माफ नहीं है। अगर पैरों में मेहंदी लगी है तो नमाज माफ नहीं है, चेहरे में मेकअप है तो नमाज माफ नहीं है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, नमाज माफ नहीं है। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेटकर नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। लेटकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो इशारे से नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। आप सफर में हो तो नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। आप घर में हो तो नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। अगर आपको इशारे से भी नमाज पढ़ते नहीं बनता तो दिल ही दिल में नमाज पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक नमाज का हिसाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह के यहाँ एक नमाज का हिसाब। क्या तुम अंडा फोड़ने के चक्कर में नमाज छोड़ रहे, हल्दी खेलने में नमाज छोड़ रहे? सिर्फ नमाज पढ़ लो, सारा काम आपका हल हो जाएगा। नमाज पढ़ने का सबसे आसान तरीका है वजू बना के रहोगे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। वजू बना के रहो, आपकी नमाज नहीं छूटेगी। क्यों मालूम? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
الطہور مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو نماز کی چابی ہے، وضو بنا کے رہو، وضو بنا کے رہو، کنجی پاس میں ہے، اب نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے 50-60-70% نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا وضو بنا کے۔ ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں اور باخدا کہہ رہے ہیں، منبر رسول میں بیٹھے ہیں، مولانا مبارک صاحب سے ابھی پوچھ لیں آپ کہ وضو اگر بنا کے رہیں گے تو نماز آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل آسان۔ کسی بھی یہاں ممبر میں جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو اتنا شیطان نہیں بہکا پاتا جتنا اس صورت میں شیطان بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب ہم بے وضو رہتے ہیں۔ وضو بنانا پڑے گا۔ دیکھیے قاری بارکلہ صاحب نے کہا بہت خوب، سچ ہے، انہوں نے فرمایا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خود کا تجربہ ہے، آپ وضو بنا کے رہو، نماز آپ ادا کرنے لگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا الطہور مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اس کو اپنے پاس میں رکھے رہا کرو۔ اثر کا وضو بنا کے نماز پڑھ لی، نہیں کھاؤ ابھی گٹکا، نہیں کھاؤ، گٹکا کھانے سے پریشر بنتا ہے، کئی لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، بغیر گٹکا کھائے نہیں ہوتا ہے، کسی کا گڑاخو کیے بغیر نہیں ہوتا ہے، کسی کا گل کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے، کسی کا جردے والا جب تک پان نہیں کھاتے نہیں ہوتا ہے، سب کے اپنے اپنے وہ مرض ہے، بیماری ہے، نہیں کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو کیا ٹوٹتا ہے؟ بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ گٹکا ایک ایسی لعنت اور وبا ہے، بہرحال اس کی تجربہ اس سلسلے میں بعد میں کروں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں آپ نے وضو بنایا، اس وضو کو پکڑے رہو، اسی وضو سے بہت آسانی سے آپ مغرب پہنچ سکتے ہیں، بہت آسانی سے مغرب پہنچ، کاٹتے رہو، ٹھوکتے رہو، آپ بیکاری کام تو ہے مسلمانوں کے پاس، زیادہ تر بیکار لوگ ہیں ہمارے یہاں، بیکاری کاٹتے رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی کام تو ہے کہ کچھ اٹھا رہے ہو، دھر رہے ہو کہ وضو ٹوٹ گیا، اثر میں آپ نے وضو بنایا، آپ کا وضو رہے گا۔ کچھ کھاؤ پیو گے، سموسا کھاؤ گے، بھجیا کھاؤ گے، ٹکیا کھاؤ گے، یہ تمام چیزیں جو بھی چیزیں ہیں جن سے آپ کے وضو میں اتنے حصے میں نہ کھایا، جس وقت لمبا وقت ہے اس وقت کھا لیں آپ۔ ویسے بھی ہمارے یہاں صبح سویرے کھانے کا رواج ہے بھجیے کا، سب جگہ بھجیا کب بنتا ہے بتائیے آپ؟ دیکھیے بھجیا جن کے یہاں بنتی ہے یا جن کا کام ہے وہ ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ اثر کا ٹائم ہم بچا ہے، آپ بچیں اثر مغرب عشاء۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر کے وضو سے اثر بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں اور عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب عشاء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور دسترخوان بچھتا ہے، اس قدر لذت سے کھانا کھایا جاتا ہے، اس قدر مزے سے کھانا کھایا جاتا ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دیری ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے، دیری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کھانا کیوں؟ کیونکہ وضو سنبھالنے کے لیے اور امامت میں 10 منٹ وضو برقرار رکھنے کے لیے قاری برکت اللہ اور ہم جیسے لوگ ایسی غلط چیزیں جن سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ہم لوگ نہیں کھا پاتے، اور آپ لوگ بولتے ہیں یہ تو بہت نخرے کرتے ہیں، بچے کچھ اور رہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، نستغفرہ، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ونعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ نفس بہکاتا ہے، دل بہکاتا ہے، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، دل جس طرف جانے کو کہتا ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، دل غلط کام کرنے کو کہتا ہے ہم غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ قاضی کیا کہتا ہے؟ یہ سب مسلمان بیٹھے ہیں، قاضی کہتا ہے نشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی کی مانی جائے گی، اللہ ہی کی بات، اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کا آرڈر مانا جائے گا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی ہمارے رہنما ہمارے سرکار ہیں، ہمارے سرکار ہی کے طریقے پر چلا جائے گا، ہمارے سرکار کی سنتوں پر ہی عمل کیا جائے گا، اور کوئی سنت اور طریقہ نہیں اپنایا جائے گا، چاہے وہ ہماری بوا کا ہو، چاہے وہ ہماری
شادی کا ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان سے پیڑھی در پیڑھی رسم و رواج چلا گیا ہو، اسے نہیں مانا جائے گا۔ مانا جائے گا تو ہمارے رہنما کا مانا جائے گا، ہمارے پیغمبر کا مانا جائے گا، ہمارے حاجی کا مانا جائے گا، ہمارے مہدی کا مانا جائے گا، اور کسی کا نہیں مانا جائے گا۔ ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، چاہے وہ باپ داداؤں سے کہیں کیوں نہ آ رہی ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، اگر وہ حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو لات مارتے ہیں، چاہے وہ پشتوں در پشتوں چلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ الہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ قاضی نے یہ کہہ دیا، اب قاضی ایک چیز اور کہتا ہے، قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے قاضی، قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے۔ سب سے ان تینوں آیتوں میں 4 چیزیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں 4 بار تقوی کا ذکر، ان تینوں آیتوں میں 4 بار خدا سے ڈرنے کا ذکر ہے، 4 بار۔ اب ان چاروں بار میں خدا سے ڈرنے کا حکم کیوں ہے؟ خدا سے ڈر، اے ایمان والو خدا سے ڈرو، یہ کرو، اے ایمان والو خدا سے ڈرو، یہ کرو۔ پھر اس کے بعد بات ارشاد، تو یہ خدا سے ڈر کا حکم یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ارشاد کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دولت اور حسن، ازدواجی زندگی کا انحصار ان دونوں میں نہیں ہے، نہ دولت پر نہ حسن پر، ان دونوں میں سے کوئی چیز یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے ازدواجی زندگی اچھی چلے۔ ازدواجی زندگی اچھی اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے اندر خدا کا خوف ہو۔ دولت ہوگی، آپ سوچ رہے ہوگے دولت اگر ہوگی، دولت مند دلہن ہوگی، دولت مند لڑکی ہوگی تو ازدواجی زندگی میاں بیوی کی زندگی اچھی کٹے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر حسن ہوگا، زیادہ خوبصورت ہے یا لڑکی خوبصورت ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وجہ سے میاں بیوی کی زندگی خوش و خرم گزر جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کوئی چیز جو آپ کی سمجھ میں ہو وہ بھی خوش و خرم ازدواجی زندگی کی وجہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھی ازدواجی زندگی کا انحصار اگر کسی چیز میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے خدا کا خوف، خدا کا تقوی۔ اگر شوہر کے اندر، شوہر کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کے دل میں اگر خدا کا خوف ہوگا تو وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت دونوں کو ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کا خوف۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، قاضی یہ آیت پڑھتا ہے، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے تمہاری ماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم اپنے رشتہ داروں سے اپنا حق مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نظر رکھ رہا ہے۔ اب دولہے کی جو عمر ہے وہی بتاؤ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نظر رکھ رہا ہے۔ اب دولہے کی جتنی کمائی ہے وہی بتاؤ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نظر رکھ رہا ہے۔ اب دولہے کی جو بھی پہلی شادی ہے تو پہلی بتا دو، دوسری شادی ہے تو دوسری بتا دو، کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یعنی کہ تم نے اگر کسی بھی کام میں جھول جھال رکھا، اگر آپ اپنے بیٹے کی ایجوکیشن کو وہ 8ویں فیل ہے اور کہہ رہے ہو کہ وہ انٹر پاس ہے، تو یہ نہ بتاؤ، جو سچ ہے وہ بتا دو، کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خدا کا خوف رکھو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسری آیت
قاضی پڑھتا ہے اسٹیج میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسے نہیں ڈرو، غلط کام کر لیا اللہ توبہ اللہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنی بیوی کا مذاق مت اڑاؤ، اپنی بیوی کو کوئی الزام جھوٹا نہ لگاؤ، اپنی بیوی کو تانے مت دو، اپنی بیوی پر شک مت کرو۔ کئی ایسی بیٹیاں ہیں، کئی ایسی بچیاں ہیں 20 سال گزر گئے شادی کے، ان کی زندگی عجیب بن گئی، آج بھی ان کو جہیز کی وجہ سے کھانا ملتا ہے، آج بھی ان کو جہیز کی وجہ سے سنایا جاتا ہے، اس قدر ڈپریشن میں رہتی ہیں وہ، اس قدر انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، اس قدر ان کے مائنڈ کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے کہ کبھی وہ کچھ کا کچھ کر بیٹھتی ہیں، ان کو ہوش بھی نہیں رہتا جہیز کی وجہ سے۔ جہیز ایک لعنت ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو رب کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ الزام مت دو، تانا مت دو، جہیز نہیں لائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ سمجھ رہے آپ غلام حیدر صاحب؟ کوئی بھی شکایت نہ ملے، نہیں تو یہ مولانا لوگوں کی بس سجانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ رات بھر لوگوں کو جگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مرنا تو فرما بردار بن کر، تم مرنا تو رب کی اطاعت میں مرنا، غلط میں نہیں مرنا، حرام میں مت مرنا، حرام میں نہیں مرنا، جہیز کا تانا دے دے کر موت سے گلے نہیں لگنا۔ تم گلے لگنا تو اپنی بہو کی حوصلہ افزائی کرتے کرتے مرنا، تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنے کا مطلب یہ ہے انہیں اپنی بیٹی سمجھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بھی ایک آیت ہے، بات بہت بڑھتی چلی جائے گی، بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں 4 مرتبہ خدا کے خوف اور تقوی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سے ڈر۔ میرے کو تقریر کرتے ہوئے 45 منٹ ہو چکے ہیں، 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے۔ دیکھو اپن لوگوں کو سچ بولنے کا حکم ہے، مسلمان ہے، مومن ہے۔ 45 منٹ 12:10 پہ میں نے شروع کیا، میں نے ٹائم دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ درود پاک پہ 2.5 گھنٹہ نعت ہوئی ہے، کم سے کم 3 گھنٹہ تو تقریر ہونا چاہیے۔ شوہر کی کچھ ذمہ داری ہے، یہاں بہت سارے شوہر بیٹھے ہیں، بیوی کی کچھ ذمہ داری ہے، بہت سارے گھروں میں کان کو پورا کا پورا کھول کے بہت ساری بیویاں بیٹھی ہیں۔ یقین ہے مجھے، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ سن رہی ہے۔ کچھ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے۔ 1-2 ذمہ داری شوہر کی سنیں، 1-2 ذمہ داری بیوی کی سنیں اور سلام پڑھیں۔ شوہر کی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اے عورتوں تم خدا کے بنائے ہوئے قانون پر کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ کر اعتراض کرتی ہو، معاذ اللہ۔ کچھ ایسی بھی ہماری سوسائٹی میں عورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ساری پابندی عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ عورتیں کان کھول کر سنیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کی، شوہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، شوہر پر پہلا فرض یہ ہے اپنی بیوی کے لیے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، بھلائی کی معاشرت کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ تو پہلا طریقہ، پہلی ذمہ داری شوہر کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ دوسری ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھا گمان رکھے، اچھا گمان رکھے۔ سمجھ رہے آپ؟ عام طور پہ ہوتا ہے نا، اچھا گمان سمجھتے ہیں نا،
دو آدمی وہاں کھڑے ہو، دو دوست وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، یہاں ایک تیسرا دوست کھڑا ہے، بہت دیر سے وہ دیکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آج مجھے بلا دے رہا ہے، لگتا ہے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خراب گمان رکھنا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خراب گمان رکھنا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ سبحان اللہ بولتے ہیں، اگر مومن ہے تو اچھا گمان رکھنا۔ تو حضور نے فرمایا شوہر کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا گمان رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے تعلق کی بنیاد اچھے گمان پر ہوتی ہے۔ اگر گمان اچھا ہوگا بیوی کے لیے تو تمہارے تعلق بھی اچھے ہوں گے، گمان خراب ہوگا تو میاں بیوی کے تعلق بھی خراب ہوگا۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے شوہر کی۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو۔ کون سی روش اختیار کرو؟ اے شوہرو، اے شوہرو، اے شوہر بننے والوں، معافی کی روش اختیار کرو، معاف کرو۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم واعفوا وتصفحوا وتغفروا ان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے دشمن تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی بات کبھی نہ مانے، تمہاری حساب سے کبھی نہ چلے۔ اے ایمان والو، رب فرماتا ہے اے ایمان والو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تم ان سے نفرت کر سکتے ہو، لیکن تم انہیں اگر معاف کر دو، درگزر کر دو، تم انہیں معافی کا مژدہ دے دو تو یاد رکھنا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والے۔ تم آج اپنی بیوی کو معاف کرو گے اس کی کسی غلط حرکت پر، اس کی کسی نافرمانی پر، آج تم اپنی اولاد کو معاف کرو گے اس کی کسی نافرمانی پر، اس کی کسی غلط حرکت پر، تو اے ایمان والو، رب فرماتا ہے آگے، پہلے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو، تم انہیں معافی دے دو، پھر رب فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اے معافی بیوی کو دینے والے، اے اپنے بچوں کو معافی دینے والے، اے اپنے بیوی بچوں کو معاف کرنے والے، تم اگر معاف کرو گے تو یاد رکھنا آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم۔ جب تم معاف کرو گے تو تم اپنے رب کو بھی معافی دینے والا پاؤ گے۔ یا رسول اللہ۔ تیسری ذمہ داری معاف کر دو، تمہاری اجازت کے بغیر میکے چلی گئی، معاف کر دو، تمہاری اجازت کے بغیر، تمہارا حکم تھا 11 بجے آئے، بچہ 12 بجے سے آئے گیا، معاف کر دو۔ اس معافی کی ادا سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچے کو سدھار دے۔ معاف کر دو۔ اچھا، قرآن شریف میں معاف کرنے کے 3 ورڈ ہیں۔ تصفحوا، اس کا بھی معنی وہی ہے معاف کر دو۔ تعفو، اس کا بھی معنی وہی ہے معاف کر دو۔ تغفر، اس کا بھی معنی ہے معاف کر دو۔ اس آیت میں بیوی بچوں کو معاف کرنے کے لیے تینوں ورڈ، تینوں شبد اکٹھے کر دیے۔ سوچو کہ کس حد تک ہمیں معاف کرنا ہے اپنی بیوی کو، کس حد تک اپنی بیوی کو معاف کرنا ہے۔ سوچو آپ، اپنی بہن کے اکسانے میں نہیں آیا کرو، امی کے اکسانے میں، بہکانے میں نہیں آیا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ بیوی کا غلام ہے تو رات میں سن لیا، کان میں آواز آئی کہ بھیا نے ہمیں کہا ہے میرا بھائی تو بیوی کا غلام ہے، بس صبح کسی بے سر پیر کی بات میں دیے دھما دھما دھما۔ بالکل یہ شیطان ہے، ان کی نسوں میں شیطان گھس گیا۔ بھائی تو ہیں یہ آپ کے، لیکن ابھی ان کی نسوں میں، ان کی رگوں میں شیطان گھس گیا ہے۔ وہ شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے، جس کی وجہ سے تم صبح بول رہے، یہ ثابت کرنے لگ جاتے ہو، یہ ثابت کرنے، یہ سدھ کرنے میں چھٹ جاتے ہو کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میری بیوی کی ساس، اے میری بیوی کی نند، اے میری بیوی کے دیور، اے میری بیوی کے جیٹھ، دیکھ لو میں بیوی کا غلام نہیں ہوں، دیکھو آؤ میں اسی وقت ماروں گا، میں اسی وقت اپنی بیوی کو ذلیل کروں گا، میں اسی وقت اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کروں گا، میں اسی وقت اپنی بیوی کو ٹھوکریں ماروں گا۔
گا، لاتا ماروں گا، تب یہ سارے کے سارے موجود ہوں گے تاکہ مجھے مرد کہا جائے، تاکہ مجھے بہادر کہا جائے، تاکہ مجھے اس آروپ سے مکتی دے دی جائے کہ میں بیوی کا غلام ہوں۔ اے مسلمانوں، اے میرے شوہر، تم کبھی بہکاوے میں نہیں آئے، کبھی بہکاوے، یہ بہکاتے ہیں۔ بول رہا ہے کوئی بیوی کے غلام، ٹھیک ہے بھائی، اگر بیوی کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانا یہ غلامی ہے تو یہ تو ہمارے صحابہ کرام نے کیا ہے، یہ خود مصطفیٰ جان رحمت نے کیا۔ اگر بیوی سے دل جوئی کی باتیں کرتے بیٹھے رہنا اگر یہ بیوی کی غلامی ہے تو ہمارے سرکار نے خدیجہ الکبریٰ سے کی ہے، ہمارے سرکار نے عائشہ صدیقہ سے کی ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ کہیں جانا اگر یہ بیوی کی غلامی ہے شبیب بھائی تو اجمیر کو لے کر لیں گے۔ اچھا کوئی کچھ لوگ ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت اجمیر جانا تو منع ہے، تو پھر شبیب بھائی جو ہے ڈاکٹر شبیب صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یہ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ارے بھائی جب مینا بازار جانا، جب مینا بازار جا رہے ہیں تو سوال نہیں، مینا بازار تو شبیب بھائی کے ساتھ جائیں گے، اکیلے جائیں گے، ابھی تو شوہر کھڑا ہے ساتھ میں، تو بہت سارے مسئلے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ایسے بھی مسئلے آتے ہیں، مفتی صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ بہت آتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزاری جاتی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزاری جاتی ہے۔ مسئلہ یاد آ گیا، 4 مہینہ 10 دن، قرآن میں ہے 4 اشہر و 10 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 کہ جن کے شوہر انتقال ہو جائے وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن روکے رکھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جن کے شوہر انتقال کر جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن روکے رہیں۔ بری سیانی آپ کو 4 مہینہ 13 دن بتاتی ہوگی، قرآن میں کیا ہے 4 مہینہ 10 دن، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو، کوئی حکمت ہو۔ 4 مہینہ 10 دن رکنے کا حکم ہے، اگر 13 دن کوئی رک رہا ہے تو اگر 4 مہینہ 13 دن کوئی سوگ منا رہا ہے تو یہ تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اچھا ہے کہ بھائی بیوی کے شوہر کے مرنے کا غم ہے نا، یہ شوہر کے مرنے کا یہ غم ہے، یہ سوگ اس کو کہتے ہیں۔ تو 4 مہینہ 10 دن اس کا مسئلہ آتا ہے۔ ابھی بالکل حال ہی میں ایک شخص ایک بچی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد شاید 2 یا 3 مہینے کے اندر شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ آیا کہ وہ اچھی بڑی پوسٹ پہ تھا شوہر، اس کو نوکری ملنی تھی۔ مسئلہ آیا غلام حسین قادری صاحب کے، سمجھ رہے لوگ کیا کیا پوچھتے ہیں؟ دیکھیے آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ عزت میں باہر جا سکتی ہے کیا؟ نوکری کا فارم بھر سکتی ہے کیا؟ نوکری کی بھی کوششیں کر سکتی ہے کیا؟ آفس میں کلرکوں کے چکر کاٹ سکتی ہے کیا؟ قرآن نے کہہ دیا اپنے آپ کو روکے رہے 4 مہینہ 10 دن، قرآن نے کہہ دیا اپنے آپ کو روکے رہے 4 مہینہ 10 دن، نہ تیل نہ سنگار نہ ساج سجاوٹ کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو عزت میں بیٹھا دے، پلائیے چائے پلائیے، کان رکھیے ادھر اور اپنا کام کرتے رہیے۔ 4 مہینہ 10 دن اپنے آپ کو روکے رہے، یہ قرآن میں ہے، عزت میں بیٹھی ہے۔ لیکن اب مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے 70,000 80,000 1,10,000 پیمنٹ ہے، حضرت کیا کرے؟ دیکھیے آپ عزت میں بیٹھی ہے، ساری زندگی گھر کی دہلیز میں بیٹھی رہی، حکم کیا ہے؟ پردہ، شوہر کا انتقال میں پردہ کرو، تو کیا شوہر کے انتقال ہی میں پردہ ہے؟ پردہ تو شوہر زندہ ہو تب بھی پردہ ہے، شوہر انتقال کر لیا تب بھی پردہ ہے، شادی ہو گئی تب بھی پردہ ہے، شادی نہیں ہوئی تب بھی پردہ ہے، پردہ تو ہر وقت ہے۔ ایک عورت کی تو عزت ہمیشہ رہتی ہے۔ عزت کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں، کچھ کاموں کو چھوڑ کر سارے کے سارے وہی کام ہیں جو عزت کے ہیں۔ تیل لگا سکتی ہے لیکن اپنے بالوں کو گھر کی دہلی پہ بیٹھ کر دکھا نہیں سکتی، اور عزت میں نہ باہر بیٹھ سکتی ہے اور نہ تیل لگا سکتی، بس اتنا فرق ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے یہی ہوگی ساری زندگی، یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر عزت والا میٹر آتا ہے تو
پھر مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں. اس وقت تو مسئلہ نہیں پوچھتے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ساری زندگی عورت کو پردہ کرنا چاہیے. عدت کے 4 مہینہ 10 دن صرف پردہ نہیں ہے، ساری زندگی پردہ. ہاں تیل لگا سکتے تھے، اب عدت کے دن تیل نہیں لگا سکتے. اگر سر میں جوئے ہیں یا سر میں بیماری ہو رہی ہے یا کھجلی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ بقدر ضرورت تیل ڈال سکتی ہے مسلمان. بہرحال شوہر کی چوتھی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. چوتھا فرض کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحان بھائی کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. کامل اخلاق والا وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرماتے خیرکم لأہلکم، اور تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو. تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو. اب آپ دیکھیں کہ اگر تم کو یہ پتہ کرنا ہے کریم بھائی، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں یا نہیں ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں، میرے ویوہار اچھے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہیں بیوی کی بارگاہ سے ملے گا، تمہیں بیوی کے آسمانے سے ملے گا. اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہیں، تمہارے ویوہار اچھے ہیں، تو تمہیں بیوی سے پتہ کر لینا چاہیے اے میری بیوی میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا رویہ کیسا ہے، میرا طور طریقہ کیسا ہے. کیونکہ شوہر باہر جا کے لوگوں کے سامنے تو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لوگوں سے تیزی جناب سے بات کرتا ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی سے تو طلاق سے بات کرتا ہے، بد اخلاقی اور بدتمیزی سے بات کرتا ہے. تو ہمارے آقا نے، ہمارے سرکار نے، ہمارے سرکار احمد کرام نے کیا معیار دیا ہے، کیا پیمانہ دیا ہے، کیا ترازو دیا ہے کہ اے دنیا کے مردوں کی جماعت، اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ تم اچھے اخلاق والے ہو یا برے اخلاق والے ہو اور تمہیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھ لو اے میری بیوی تو بتا کہ تیرے نزدیک میں اچھے اخلاق والا ہوں یا برے اخلاق والا ہوں. اگر بیوی کہہ دے کہ اے میرے شوہر تو اچھے اخلاق والا ہے تو تم سمجھ جانا کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں. اچھے اخلاق باہر تو تم نہیں بول سکتے، اس کی اور اس کی باہر تو نہیں بول سکتے، لپاڑا پڑے گا، تھپڑ پڑے گا، لیکن گھر میں تم بول رہے ہو. اسی لیے حضور نے بھی کیا ترازو دیا ہے، کیا معیار دیا ہے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے اسے پتہ لگانا ہے. بیوی سے پوچھ لو، بیوی جو بول دے وہی سمجھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. 75 ذمہ داری اور بہت ذمہ داری ہے. میں نے اتنی بتایا اور 1 گھنٹہ ہو گیا. اور بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں. بیویوں پر خرچ کرنا چاہیے، بیویوں پر خرچ کرنا چاہیے. پھر وہی والی بات آ جائے گی، نند کانا پوسی نہیں. سوچ لو میری بہن نہیں بول دیں گے، کوئی اور بول رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سمجھو اس بات. حضور ایک حدیث سنی آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار اپنے انڈیا کے حساب سے 1 روپیہ سمجھ لو. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وہ 1 روپیہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. 1 روپیہ وہ ہے جو غلام کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیا گیا. 1 روپیہ وہ ہے جو کسی غریب فقیر مسکین کو دیا گیا. 1 روپیہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 طرح کے روپیے ہیں، یہ 4 طرح کے دینار ہیں. اس میں ان چاروں کے چاروں دینار میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس روپیے میں ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا. جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا، خوب خراب دلی سے بیوی بچوں پر خرچ کرو، خوب ملتا ہے. بیوی بچوں پر خوب خرچ کرو، خوب ملے گا. یہ خرچ کرو گے مل جائے گا، فوراً مل جائے گا. ہر ایک کو تجربہ بھی ہوگا کہ جن دنوں میں خوب خرچہ کرنا ہوتا ہے، شادی پڑ گئی خاندان میں
یا کوئی اور کام آ گیا، عید آ گئی، بقرعید آ گئی، اب ان دنوں میں خرچہ کرنا ہے تو ان دنوں میں رب کی رحمت بھی آتی ہے، ان دنوں میں برکتیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ روپیہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، یہ سارے روپیوں میں سب سے زیادہ اجر والا، سب سے زیادہ ثواب والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو علم دین سکھائے، علم دین سکھانے کی صورتیں پیدا کرے۔ ایک دو ذمہ داری بیوی کی، اتنی ساری ذمہ داری میں نے شوہروں کی سنائی آپ کو، شوہر کی ذمہ داری سنا دیا آپ کو۔ بیوی کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ پہلی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرما بردار ہو جاؤ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، فرما برداری کریں، شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کا حکم مانو، اچھی چیزوں میں شوہر کا حکم مانو۔ شوہر